بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اصل جو گول ہے وہ یہی ہے، اصل جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ خالصتاً پیورلی فار دا سیک آف اللہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو ایسے اعمال لے کے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، اس نے ہمیں اس کی سزا اور جزا دینی ہے، ہم تو کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اگر اللہ ہی ہم سے راضی نہیں ہے، ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، تو پھر وہ عمل لے کے کس کے پاس جانے ہیں؟ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ملنے والا، سب پہ کراس لگ جائے گا اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ آور ایوری ایکشن اینڈ اباؤٹ آور آل انٹینشنس۔ اپنی ساری جو انٹینشنز ہیں، جو آپ کی نیتیں ہیں اور جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تو ہم سے قبول فرما۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں ڈرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما رہے ہیں کہ نہیں، پلیز یا رب العالمین ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لیں اور ہمارا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں لکھ دے۔ یہ نہ ہو ہمیں اس کا اجر دنیا میں مل جائے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ البینہ میں، حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خالص رکھیں۔ یعنی جتنی بھی سابقہ کتابیں تھیں ان میں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی اپنی عبادت کرنی ہے وہ کیسی ہو؟ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اب آپ نماز پڑھی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کس کے لیے پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہی ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہیں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہیں، غارت ہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ منہ پہ دے مارے جائیں گے آپ کو۔ یہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ آپ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں اور صرف اس لیے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے واہ یہ کتنی ڈونیشن کر دی ہے، کئی لوگ اس چیز میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام، ہماری واہ واہ ہو۔ ایون یہ کہ مسجدوں میں لوگ پیسے دیتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو، محلے میں سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی انہوں نے اتنی ڈونیشن دی ہے۔ سب ضائع ہیں۔ اس دنیا میں شاید آپ کی واہ واہ ہو جائے لیکن آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ کیا لے کے جائیں گے آپ اللہ کے پاس؟ اس دنیا سے تھک ہار کے گئے ہیں، آپ عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آگے جا کے آپ کو کہا جائے کہ سوری یہ سیپریٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، یہ آپ نے اپنے لیے کیے تھے کہ آپ مشہور ہو جائیں، لوگوں میں آپ کا چرچا ہو جائے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اس لیے اپنے ہر عمل کرتے وقت اپنی نیتوں کو جانچیں، اپنا حساب خود لیں، اپنا جائزہ لیں، میں یہ کام کس کے لیے کر رہی ہوں۔ ہر عمل میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں ذرا سا بھی شو آف کے ایلیمنٹ نہ ہو۔ ایک سورہ البقرہ کی آیت لیتے ہیں، بڑی خوبصورت، اس کو سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے۔ سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت کا رستہ نہ بتلائیں گے۔ دیکھیں ہم کسی سے نیکیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان ریٹرن وہی انسان ہمیں تکلیف پہنچا دیتا ہے جس سے ہم نے احسان کیا ہوتا ہے نا۔ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے برا کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ احسان کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اگر وہ اللہ کے لیے کی ہے تو پھر کس چیز کا ڈر؟ اللہ نے قبول کر لی۔ انسان چاہے آپ کو نقصان دے، چاہے وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ آپ سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ اور جو شو آف ہے، یہ ہمیں ایک گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اپنی واہ واہ کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں میں یہ بھی کر رہی ہوں، میں یہ بھی کر رہی ہوں، میں یہ بھی کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کھائی میں گرنے سے بچا لے اور ہمارے سارے اعمال غارت ہونے سے بچا لے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا
صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر. یعنی جو کچھ بھی لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، صرف دکھاوا ہے، صرف لوگوں کے لیے ہے وہ، لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. یعنی دکھاوے کے لیے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، سپوز آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اس لیے کہ لوگ آپ کو کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ذکر کرنے والی ہے. کوئی بھی آپ کا عمل ہے وہ قبول تب ہوگا جب وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے یعنی منافقت سے پاک رکھے، ہمارے عمل کو ریاکاری، نمود و نمائش سے پاک رکھے، اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے. آمین.